اچھا ابھی صاحب جس دن سے بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی ہے اس دن سے یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا یہ رہائی ڈیل کا نتیجہ ہے، کیا ایسا کچھ ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں بشریٰ بی بی باہر آئی ہیں اور اب شاید آگے خان صاحب کے بھی راستے آسان ہو سکتے ہیں۔ حکومتی سائڈ سے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، میرٹ پر رہائی۔ کل بھی ہم نے بات کی، فیصل وافدہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ نہیں ڈیل ہوئی ہے، 100% ڈیل ہوئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی معافی تلافی کا معاملہ لگتا ہے جس طرح سے بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی ہے۔ یہ اتنی ڈسکشن اس پر کیوں ہو رہی ہے؟ سارے قیافے ہیں، قیاس ہیں، اور پھر گنڈا پور صاحب کے کردار کی بھی بات ہو رہی ہے اس میں۔ جو کچھ بھی ہے آپ ذرا دیکھیے کہ یہ قیافے اور قیاس سے آگے کی بات نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی شخص پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکے کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا یا اس طرح کوئی ملاقات ہوئی، کسی نے کسی سے فون پہ بات کی اور اس کے بعد معاملہ آگے بڑھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس میں ایک چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو موجودہ حکومت تھی اس کی حفاظت کے لیے جو ہماری سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے وہ پوری قوت کے ساتھ بروئے کار آتے تھے، اور انہی کے فیصلوں کی وجہ سے حکومت کو بہت سا سکون بھی ملا، حتیٰ کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ووٹ چوری کرنے اور ووٹ بازو مروڑ کر اپنی سائیڈ پر ووٹ ڈلوانے کی جو 63A کے لیے جو قوت تھی وہ بھی فراہم کی عدلیہ میں بیٹھ کے۔ تو اب وہ نہیں رہے، اور جب وہ نہیں رہے تو عدلیہ کے اوپر جو ایک غیر معمولی دباؤ چیف جسٹس کی شخصیت کا ہوتا ہے، وہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں وہ ہوتا ضرور ہے، تو اس دباؤ سے اب نجات ملی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی عدلیہ کے اندر بھی کچھ چیزیں پھر انصاف اور قانون قاعدے کے مطابق اچھا اس دباؤ سے تو نجات مل گئی ہے، لیکن اب جو حکومت ججز کی تعداد بڑھانے کا بل لے کر آ رہی ہے اور اس پہ اب جمعے کو کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس پر ڈسکشن ہوگی، تو یہ اس سے کیا آپ کو لگتا ہے فرق پڑے گا کہ جہاں 17 ججز ہیں وہاں 23 ججز ہو جائیں؟ اور وہ بھی ظاہر سی بات ہے حکومت پھر اپنے ججز تو لانا چاہے گی نا۔ حکومت اپنے ججز اب لانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا اپنے ججز لانا، یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ایسے ججز جو صرف حکومت کے کہنے پہ چلیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اب یہاں پر موجود نہیں ہے، ایک بات، اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو ججز بھرتی کیے تھے ان کے ساتھ بہت سارے، یعنی جسٹس طارق مسعود بھی تھے جو اس وقت ایڈ ہاک جج ہیں، لیکن جسٹس طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، تو اسی لیے جسٹس طارق مسعود کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دوبارہ لے کر بھی آئے اور انہیں ایڈ ہاک جج لگایا سپریم کورٹ کے اندر۔ اب یہاں پر ججز کی تعداد کو بڑھانا تو ٹھیک ہے، یہ ایک پارلیمنٹ کا اختیار ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے مقرر کرے گی تعداد، بالکل ٹھیک ہے، آپ تعداد مقرر کر لیں۔ تو اب 17 سے بڑھ کے اگر 23 ہو جاتے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے جج ہوں گے، اور اس سے پہلے ابھی یہ جو آئندہ کچھ دن ہیں یعنی 15-20 دن، اس کو بھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ عدالت کی انڈرسٹینڈنگ آف 26th امینڈمنٹ کیا ہے۔ یہ بھی ابھی محل نظر ہے، کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو خود بنانے والوں کو نہیں پتا کہ اس میں کیا تھا، ابتدائی طور میں تو بالکل ہی نہیں پتا تھا، پھر بعد میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پتہ چلا کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی مولانا فضل الرحمان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس حکومت کو، حکومت نے ان کی وجہ سے، مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے انہیں ترمیم کا مسودہ پڑھنے کو ملا۔ اچھا تو اب لیکن کیا وہ وہی مسودہ تھا جو پہلے تھا؟ جب وہ پھر تو ترمیم ہوتی چلے گی نا، وہ جو کالی رات میں کالے لفافے میں کالا مسودہ تھا، یا وہ اور کوئی مسودہ؟ جی، تو وہ مسودہ تو وہ تو کالا تھا نا، وہ کالا ناگ تھا، تو وہ کالے ناگ کے کافی سارے دانت تو نکال دیے تھے مولانا نے، لیکن اب بھی اس کے اندر زہر باقی ہے، اسی لیے آپ 27ویں ترمیم کی آوازیں سنتے ہیں۔ وہ جو کالا سانپ ہے نا وہ پٹاری سے پھر آنے کی باہر کوشش کرتا ہے، لیکن خیر، تو ججز کی تعداد بڑھانے میں یس حکومت کے یعنی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے، بلکہ حکومت کے پاس یہ آپ کہیے، کیونکہ ہمارا نظام پارلیمانی ہے، تو یہاں سے ابھی اس کو اب اس کے اوپر جمپ ٹو دا کنکلوژن نہیں میں کر رہا، لیکن مجھے ایسے یعنی ایک بظاہر جو شکل بنتی ہوئی حالات کی نظر آ رہی ہے وہ کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، حکومت کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ابھی 26ویں ترمیم کو کئی مراحل سے گزرنا ہے، تو پہلے تو ان مراحل سے گزرنے کا انتظار کرنا ہے۔ 26ویں ترمیم کچھ ٹھنڈی سی پڑ گئی ہے، کچھ محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی کوئی بہت زیادہ اس کے ہمیں اثرات اتنے کوئی نظر نہیں آ رہے۔ شاید
یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تبدیل ہوں گے تو سب کچھ حکومت کے مطابق چلے گا، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کے آنے کے بعد جو بہت سارے ہمارے کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی توقعات جو ہیں وہ تو بالکل اڑ گئی ہیں. تو اب دیکھیں جو چیف جسٹس ہیں ہمارے یحییٰ آفریدی صاحب، ایک تو ان سے اگین میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان سے آپ ٹکرز کی توقع نہ رکھیں، اچھلتے ہوئے فقرے آپ یہ تصور نہ کریں کہ وہ بولیں گے، اور گھر سے وہ فقرے لکھ کے نہیں لائیں گے. اچھا. کہ ان کو وہ عدالت میں بولیں اور لوگ سنیں اور پھر ٹی وی پہ دیکھیں اور سر دھنیں. بہت سارے جو ہمارے یہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے اپنی مشکلات میں اس لیے اضافہ کیا ہے کہ ہمارے بعض چیف جسٹس صاحبان ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کو فقرے گھڑ کے واٹس ایپ کیے جاتے تھے. تو یہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، منصور علی شاہ صاحب ان ججوں میں سے نہیں ہیں، اور جسٹس منیب اختر بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو فقرے بازی میں اور یہ اس طرح کے چست جو بزلہ سنجی ہے اس کا مظاہرہ عدالت برسر عدالت کریں. تو اس لیے فقرے تو آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن جو ایکشن ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا عدالت کا، اور وہ بہت جلد ہوگا، یعنی اگلے 10-15 دن میں وہ شروع ہو جائے گا. 10-15 دن تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، مطلب آپ سمجھے کہ ایک ہفتے کے اندر یعنی 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی ہمیں کچھ گرما گرمی نظر آنی شروع ہو جائے گی. دیکھیں اس کی بہت ساری توجیحات ہونے والی ہیں نا، اس کے اندر کئی سارے خلا ہیں. ٹھیک ہے، تو ان خلاؤں کو، اس خلا کو پر کرنا ہے نا، وہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. حبیب صاحب، جب سے بشریٰ بی بی رہا ہوئی ہیں اب لوگ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. لطیف کوسہ صاحب کہہ رہے ہیں نومبر میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے. شبلی فراز کہہ رہے ہیں خان صاحب کے لیے باہر آنا کوئی مسئلہ نہیں، وہ جب چاہے باہر آ سکتے ہیں. یہ بات شبلی صاحب کی تو بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کے اور جیل کے دروازے میں صرف ان کی ایک نکی جی ہاں کا فرق. اچھا. جس دن انہوں نے وہ نکی جی ہاں کر دی تو دروازہ بھی کھل جائے گا، بلکہ پھاٹک کھل جائے گا اور عمران خان صاحب باہر ہوں گے. اچھا. اب وہ نکی جی ہاں نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ وکیل صاحب جو بھی ہوتے ہیں وہ تو یہی موکل کو یقین دلاتے ہیں کہ جناب بس ابھی تاریخ لگے گی اور ابھی اب باہر آ جائیں گے، رہائی ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار رکھنے کے سارے بہانے اور پریٹیکسٹ ختم ہو چکے ہیں. اچھا. اب تیسرا سنگ میل آپ کا قریب آ رہا ہے. اب وہ سارے پریٹیکسٹ جب ختم ہو جائیں گے تو obviously عمران خان صاحب کا باہر آنا ناگزیر ہو جائے گا. اور آپ کا اندازہ کیا ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ سردیوں میں سردیوں کے خاتمے سے پہلے عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں. اچھا. تو میں اب بھی اسی پہ قائم ہوں کہ اگلے کچھ عرصے میں عمران خان صاحب قائم ہو جائیں. جی، باہر آ جائیں. ٹھیک ہے.